السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس محرم الحرام کے عاشور کو میں نے کراچی کے جو مرکزی جلوس ہے، جو مکتب اہل بیت، مکتب اہل تشیع کی جانب سے ہمیشہ سے نکالا جاتا ہے یہاں پر، اس کے اندر شرکت کی۔ میں نے اس میں شرکت کیوں کی؟ شیعہ سنی کے اندر اتنے اختلافات موجود ہیں، یا پاکستان کے اندر اتنی فرقہ وارانہ کشیدگی ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر بم بلاسٹ ہوئے ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، اور عوام الناس کے اندر، خاص طور پر ہم اہل سنت کے اندر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے بعض متشدد لوگوں کی جانب سے جو یہ چیزیں پھیلائی گئی ہیں۔ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ الگ چیپٹر اور موضوعات ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرتی سطح کے اوپر جو خرابیاں ہیں اس میں سے یہ ہے کہ شیعوں سے مل نہیں سکتے، ان کی مجلسوں میں نہیں جا سکتے، ان کے ہاں نظر و نیاز نہیں کھا سکتے، شیعوں کی طرف سے جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں ان سبیلوں کا شربت یا پانی نہیں پی سکتے، ان کے نیاز نہیں کھا سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ان کی مجلسوں میں خاص طور پر جو مذہبی رسومات ہیں اس میں شرکت کرنا تو بعض کے نزدیک حرام ہے، اور ان فتووں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ برآمد ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر بالعموم اور پاکستان کے اندر بالخصوص، دونوں فرقوں میں یا دونوں مسلک اور سیکٹ کے درمیان میں دوری پیدا ہو گئی ہے، اور وہ دوری اتنی بنائی گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ تو میں وہاں پر کیوں گیا ہوں؟ باوجود اس کے کہ میں ایک مکتب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو سنی مکتب فکر کا کہتا ہوں، اور سنیت ہونے پر مجھے فخر ہے، لیکن میں کسی کو کافر نہیں کہتا۔ اور میں اس لیے گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ شیعہ لوگ جن کے بارے میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اپنے جلوسوں کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیعہ اپنے جلوسوں کے اندر، خاص طور پر جو محرم الحرام کے اندر ہوتے ہیں، سڑکوں کے اوپر اپنی مجلسوں میں یہ کیا کرتے ہیں، جو اہل سنت کی مقدسات ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، خاص طور پر صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی توہین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم ملک میں فرقہ واریت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی اس میں شریک ہوتا ہوں، اور ہمارے ایک بہت ہی بہترین برادر ہیں مسلک اہل بیت کے جناب علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، بہت ہی محبت کرنے والے، خلوص اور درد دل رکھتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور پھر امت مسلمہ کے لیے ایک درد رکھنے والا دل ہے ان کے پاس، وحدت کے لیے کام کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف ہے۔ تو ان کے ساتھ میں مرکزی جلوس میں شریک ہوا، اور وہاں پر بھی میں نے یہ کہا کہ میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں، ایک تو وحدت کا پیغام جائے گا، یونٹی کا، کہ ہم پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو شیعہ سنی بھائی چارے کے لیے کام کرتے ہیں، اور امت مسلمہ حسینیت کے اوپر متفق ہے۔ امام حسین، الحسین یجمعنا، حسین ہمیں اکٹھا کرتے ہیں، ہمیں ایک کرتے ہیں، کیونکہ حسینیت مظلومیت کا نام ہے، اور مظلوموں کو فتح نصیب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ بین المذاہب ہمانگی کے لیے، کہ مذاہب کے لوگ وہ آپس میں متحد ہوں، متفق ہوں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہو، اور میرے اس جانب سے اتحاد کا پیغام ملا۔ جب میں نے وہاں پہ شرکت کی تو میں نے وہاں کیا دیکھا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ یہ نشتر پارک سے لے کر مجلس، جو مرکزی مجلس اعضاء ہوتی ہے، اس کے بعد ایک جلوس برآمد ہوتا ہے، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ کراچی کے اندر، پورے پاکستان میں یہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے ہر شہر کے اندر، لیکن کراچی میں نے شرکت کی تو میں نے دیکھا اس میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ کے اوپر تبت سینٹر اور پھر آگے ٹاور تک یہ جلوس جاتا ہے۔ اس جلوس کے اندر میں نے کہیں پر بھی ان سے صحابہ کرام کو گالی دیتے ہوئے نہیں سنا،
میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہیں سے کوئی آواز لگے، لیکن اس چیز کو میں نے نہیں دیکھا کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حوالے سے کوئی کسی نے تقریروں کے اندر کچھ اس طرح کہا ہو، دوسرا کوئی نعرے اس طرح نہیں لگے. اور وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ سبیلیں ہو رہی تھی، جو پانی تقسیم کرتے ہیں سبیلیں تھی. اسی طرح کھانا لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، کھانے کے وقت میں نظر و نیاز بانٹی جا رہی تھی، لوگ اپنے خون کے عطیات دے رہے تھے، اس طرح کے کیمپ لگے ہوئے تھے، اس طرح وہاں پر نوحے ہو رہے تھے، اپنے غم منا رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام سے یہ طبقہ بہت محبت کرتا ہے. اہل بیت کی محبت کے لیے کتنے روتے ہیں، یہ ان کی مظلومیت پہ روتے ہیں. ہر مسلمان کو رونا چاہیے. ہمارے اہل سنت کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان پر بھی پھر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا. تو افسوس یہی ہے کہ جو بھی اہل بیت کا نام لے گا اس پہ شیعہ ہونے کا الزام دھر دیا جاتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس پورے جلوس کے اندر یہی کام کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، نوحے ہو رہے ہیں وہاں پر، اور لوگ کوئی عطیات دے رہے ہیں، خون کے عطیے دے رہے ہیں، اور اس امام حسین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ جی وہاں پر گالیاں ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں. تو یہ جو ہم ایک جھوٹ بول دیتے ہیں، اس جھوٹ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور پھر اس میں ہمیں دوسروں کو آزادی دینی چاہیے. دیکھیں شیعوں کا جو عقیدہ اہل تشیع کا، یہ بات تو طے ہے کہ جو تعریف ان کی صحابہ کے حوالے سے ہے وہ اہل سنت کی الگ ہے. اہل سنت صحابہ کرام کے لیے الگ ڈیفینیشن ہے، مکتب اہل تشیع کی الگ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں شیعوں کو بھی چاہیے کہ ہماری بات کے اوپر آ جائے، جو ہم سنی کہتے ہیں وہی وہ کرتے رہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. ان کے بڑے بڑے مراجع نے، ایران سے، عراق سے، سید السیستانی حفظہ اللہ نے، بڑے بڑے شیعوں کی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے. امہات المومنین کے حوالے سے ان کا فتویٰ موجود ہے، امام خامنہئی کا فتویٰ موجود ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے. اس کے باوجود ہم یہ کہتے رہیں کہ شیعہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر ہم انہیں ان کے عقیدوں کی اجازت نہ دیں، ان کے جلوس کی اجازت نہ دیں، ان لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کی اجازت نہ دیں. یہ کہاں کی ہماری مسلمانی اور سنیت ہے؟ یہ سنیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر نہیں سننا چاہتے، یہ ناصبیت ہے. اہل بیت سے دشمنی اور عداوت ہے، یہ انسان دشمنی ہے. اہل بیت انسانیت کا نام ہے. انسانیت کے لیے امام حسین نے قربانی دی، کل انسانیت کے لیے. کراچی کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، وہ بھی سبیلے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، اس دن کی یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انسانیت کا دن ہے. جو بھی دل رکھنے والا ہوگا، دل کے اندر درد رکھنے والا ہوگا، انسانیت والا ہوگا، اس کے دل میں محبت ہوگی، وہ اس دن کو مناتا ہے. اور اگر نہیں بھی مناتا تو اس حوالے سے برا نہیں بولے گا. ہمارے ہاں تو کراچی کے اندر ان جلوسوں کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. ابھی اسی محرم کے اندر، ویسے تو پورے پاکستان میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا کہ دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے. پچھلے سال بھی اس نے کوشش کی کہ فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکایا جائے، اور پھر ہمارے ہاں مولوی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں. اور لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ایک واقعہ بہاول نگر کے اندر ایسا ہوا کہ مجلس کے اوپر، جلوس کے اوپر ایک گرنیڈ پھینکا گیا، جس کے اندر کچھ شیعہ برادران زخمی ہوئے اور ایک اس کے اندر جاں بحق بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے. تو یہ جو ہمارے ہاں دوسروں کے لیے جو نفرت پائی جاتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے میری یہ کوشش ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، جس سے ہم، جیسے میں گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور سنی علماء بھی اس کے اندر جائیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے جو ہمارے ہاں بتا دی کہ بھئی اس میں حرام ہے، یہ ہے، فلاں ہے. ہاں جیسے اگر میں مانتا ہوں کہ میں ماتم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، شیعہ ماتم کرتے ہیں، میں ماتم نہیں کرتا، جو دوسرے طریقے. تو اب اگر میں جا کے وہاں ماتم کروں تو یہ کوئی اتحاد نہیں ہوگا، یا میں شیعوں کی باتوں کے اوپر آ جاؤں، نہیں، بلکہ اس بات کے اوپر کہ وہ اپنے عقیدے کے اوپر ہے، میں اپنے عقیدے کے اوپر رہوں. ہم ایک دوسرے کو جینے کا حق دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بات کرنے کا، اپنے عقیدے بتانے کا، ہم ایک دوسرے کو پورا رائٹ دیتے ہیں. تو یہ میرا مقصد تھا اور اسی کے لیے میں نے شرکت کی ہے، اور یہی میں نے وہاں پہ دیکھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. بہت بہت شکریہ.